اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ علم کی فضیلت کے بارے میں آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ صاحب کنز الامال نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ينتفع به خیر من الف عابد، فرمایا ایسا عالم دین جس کے علم سے نفع اٹھایا جائے، جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے، وہ عالم دین 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ خیر من الف عابد، 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ یہ شان اور یہ مقام تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں جب علماء علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے میں جب وہ اپنا قلم چلاتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ان کے قلم کی پین کی سیاہی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شہید اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے تو شہید کی شہادت کے وقت شہید کے بدن سے خون بہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہدائے اسلام کا خون، ان دونوں چیزوں کو لے کر ایک طرف علماء کی سیاہی ہوگی اور ایک طرف شہدائے اسلام کا خون جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے خون پیش کیا، ان دونوں چیزوں کا وزن کیا جائے گا تو قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہدائے اسلام کے خون پر غالب آ جائے گی۔ علماء کے علم کی سیاہی شہدائے اسلام کے خون پر بھاری ہوگی۔ یہ مقام تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا بیان فرمایا۔ اور تیسری حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالست العلماء عبادت، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی صحبت فیض میں بیٹھنا، ان کی سنگت، رفاقت اور معیت میں جا کر بیٹھنا، یہ عبادت ہے۔ کیوں کہ علماء کی مجلس جب بھی لگے گی وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر علم کے موتی امت مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے لگے گی۔ اس سے مراد علماء حقہ ہے، علماء ربانیین ہیں۔ وہ جب بھی بات کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے، اس لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، عبادت سے کم نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں جس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یشفع یوم القیامہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا گروہ اپنی امتوں کی شفاعت کرے گا، انبیاء علیہ السلام، ثم العلماء، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ پاک جنہیں شفاعت کا اعزاز عطا فرمائے گا وہ علماء ہوں گے۔ علماء کو انبیاء علیہ السلام کے بعد قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق ملے گا اور اللہ کی بارگاہ سے اجازت ملے گی۔ ثم الشہداء،
اور پھر علماء کے بعد اللہ پاک کی اعزاز اور یہ مقام اور یہ سعادت اللہ پاک شہداء کو عطا فرمائے گا۔ انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ اور 5ویں حدیث پاک جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے میرے غلاموں جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو جنت کے باغات میں سے کچھ کھا لیا کرو، اس کا پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی قیلا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس العلم، علم کی مجالس، علم کی مجلسیں، جہاں علم مصطفیٰ کی خیرات بٹ رہی ہو، جس مجلس میں علماء دین بیٹھے ہوں اور اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہوں، وہ قال قال رسول اللہ کہہ رہے ہوں، وہ مجلسیں علم کا باغ ہیں۔ ان مجلسوں میں جانا اور جا کر بیٹھ جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جنت کے باغ میں گیا اور جا کر اس نے جنت کے باغ کا پھل کھا لیا۔ اب جو شخص چاہے کہ ہر روز جنت کی سیر کرے اور جنت کے باغ میں جا کر بیٹھے اور جنت کے باغ کا پھل کھائے تو اسے چاہیے کہ ہر روز علماء کی مجلس علم میں آ کر بیٹھے، ان کا واعظ سنے تو وہ ہر روز جنت کے باغ میں ہوگا اور جنت کے باغ کا پھل کھانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء دین کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسا علم اور علم نافع عطا فرمائے جس علم نافع سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔